لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جوانی میں ہر نوجوان حسین نظر آتا ہے، لیکن جب میرے رسول جوان ہوں گے تو حسن کا عالم کیا ہوگا۔ ارے ان کی زندگی جب 40 سال سے آگے بڑھی تو مولا علی کہتے ہیں حضور کے حسن کا عالم یہ تھا، اگر دیوار کے سامنے کھڑے رہتے تو دیوار کا عکس میرے نبی کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ جیسے آئینے میں دیوار دکھتی ہے ویسے رخسار مصطفیٰ میں میرے آقا علیہ السلام کے چہرے میں دیوار کا، چاند کا، سورج کا عکس نظر آتا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں، لوگ سوتے ہیں تو ان کی زلفیں بکھر جاتی ہے، میرے نبی سوتے تھے کبھی زلفیں نہ بکھری۔ میرے آقا علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے، نیند سے اٹھنے کے بعد حسین حسین لوگوں کا چہرہ عجیب عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن آقا جب نیند سے اٹھتے تھے تو چہرے پر نیند کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اب اتنے حسن والے تھے، اگر میں اسی پہ گفتگو کروں، شاید گزشتہ نشست میں نے اس پر اس سے کچھ روشنی لی تھی، یہ نہیں کہہ سکتا کہ روشنی ڈالی تھی۔ سیرت پر کون روشنی ڈال سکتا ہے؟ سیرت سے تو روشنی لی جا سکتی ہے، تو میں نے اس سے روشنی لی تھی، اور آج جو ہے میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اس حسن لازوال کو کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب وہ زلفیں چہرے پر، خوبصورت چہرے پر آتی ہے تو میرا اللہ اسے قرآن کی شکل میں نازل کرتا ہے اور اس منظر کو واللیل کہہ کر کے یاد کرتا ہے، اور جب وہ زلفیں چہرے سے ہٹ کر کے پیچھے چلی جاتی ہے تو میرا اللہ اسے والضحیٰ کہہ کر کے پکارتا ہے۔ اب بتائیں اس حسن کو میں کیا کہوں، جس حسن کے بارے میں میرے اللہ نے اتنی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں اٹھائی۔ اللہ یوں ہی کہہ دیتا تو کون نہیں مانتا، جو نہ مانتا وہ کافر ہوتا، ایک بھی قسم کھاتا تو کافی تھا۔ قسم کھانے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ اللہ تو قسموں سے پاک ہے، ایک دو نہیں، چار قسمیں کھائی، اور قرآن کی ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں۔ اب آئیے میں اس کا ترجمہ کروں، ترجمے بہت کیے گئے ہیں، بہت کیے جائیں گے تفسیر کی روشنی میں، لیکن تفسیروں کا نچوڑ جو امام اہل سنت نے بیان کیا وہ ہے والتین، حضرت ابراہیم کے شہر کی قسم۔ والتین سے مراد یہ انجیر بھی ہے، لیکن اصل میں انجیر پیدا ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں، تو اللہ نے انجیر کہہ کر کے اس علاقے کو مراد دیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انجیر سے مراد یہ انجیر ہے؟ اللہ اکبر! ارے انجیر کی قسم تو نہ یاد کرے میرا اللہ، انجیر کی قسم کیا یاد کرے گا؟ اور اگر تو کہہ دے تربوز کی قسم، انجیر کی قسم، تو لوگ کہیں گے بے وقوف نہ بنا، قسم کھانے کے لیے انجیر اور تربوز ملے تھے تجھے۔ اب پتا چلا قرآن سمجھنے کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے غلام مصطفیٰ ہونا ہے، اور اللہ کی مراد کو مصطفیٰ جانے رحمت سمجھتے ہیں اور وہ اپنی امت کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ظاہری معنی کا انکار کر دیا جائے، میں ظاہری معنی کا منکر بھی نہیں، لیکن اس کی مراد یہ ہے شہر ابراہیم کی قسم۔ اب آگے چلتے ہیں، والتین شہر ابراہیم کی قسم، والزیتون شہر جو ہے وہ شہر ابراہیم کی قسم، والتین والزیتون، اور پھر اس شہر مبارکہ کی قسم، اس مقدس شہر کی قسم، اس عظمت والے اور برکت والے شہر کی قسم جو شہر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، اس مبارک شہر کی قسم، شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، وطور سینین اور شہر موسیٰ کی قسم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم کی قسم، حضرت عیسیٰ کے شہر کی قسم، مصطفیٰ جہاں حضرت موسیٰ کے شہر کی قسم، والتین شہر ابراہیم کی قسم، والزیتون برکت والے عیسیٰ کے ولادت گاہ کی قسم، وطور سینین اور جہاں جا جا کر موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے اس مبارک شہر کی قسم، وہذا البلد الامین اور تیرے شہر کی قسم محبوب جہاں تو چلتا پھرتا ہے۔ چار
قسمیں اٹھائی، اب 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے حبیب ہم نے تجھے بہت خوبصورت پیدا کیا۔ الانسان، آپ جانتے ہیں جو لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں، انسان مطلق انسان، الانسان، یہاں الانسان سے مراد امام رازی، امام سیوطی کہتے ہیں کہ الانسان سے مراد محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ 4 شہروں کی قسم نبیوں کی یاد کی فرقہ، او جانے کائنات میرے مصطفیٰ ہم نے تجھے سب سے خوبصورت پیدا کیا، کتنا خوبصورت بنایا۔ آپ حدیث شاید سنے ہوں گے، ایک مرتبہ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت یا جناب یوسف؟ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ میرے حسن کا آدھا اللہ نے میرے بھائی یوسف کو دیا، اور ایک مقام پر فرماتے ہیں عائشہ میرے حسن میں نمک ہے، میرے حسن میں نمک ہے، میرے حسن میں مطلب کیا؟ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی، ایم ایل اے صاحب آئے، شیوخ آئے، علماء مشائخ آئے، رائچور کا مسالہ نہیں ڈالا، آپ نے مسالہ سعودی سے منگایا، شام سے منگایا، مصر سے منگایا، ایک سے ایک مسالے منگا کر کے ڈالے، بائلر مرغی میں نہیں گورانی مرغی میں کھانا بنایا، ڈالڈا گھی نہیں دیسی گھی ڈالا، سب ڈالا، لیکن کا نمک نہیں ڈالوں گا۔ اور دسترخوان پر کھانا آ گیا تو جس نے بھی منہ میں لقمہ ڈالا خوشبودار تو بہت ہے، دیسی گھی کا کی خوشبو آتی ہے، گورانی مرغے کی خوشبو آتی ہے، لیکن کھانا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی آنکھ بند کرتا ہے، کوئی ناک ٹیڑھی کرتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کہا ہزاروں کا مسالہ ڈالا لیکن 1 روپے کا نمک بھی ڈالتا تو یہ کمی پوری ہو جاتی۔ جس کھانے میں نمک نہیں وہ کھانا لذیذ نہیں ہوتا۔ آقا کہتے ہیں میرے حسن میں نمک ہے، جس حسن میں حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ نہیں وہ انسان حسین نہیں ہو سکتا۔ پوچھو یوسف حسین کیوں تھے؟ حسن یوسف میں محمد عربی کے حسن کی ملاوٹ تھی، اس لیے مصر حضرت یوسف پر فدا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، چاند چمکتا ہے حسن مصطفیٰ کا جو ہے وہ عکس ہے، ستارے چمکتے ہیں حسن مصطفیٰ ہے دلارہ ہمارا، وہ ملی ہے دلارہ۔ اور نمک کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے 50 کلو شکر ڈال کے کھیر بنائی، 1 کلو نمک ڈالا، چکھنے والا کہے گا اس میں نمک ہے، 1 کلو ڈالا تو بھی چکھنے والا کہے گا نمک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمک تھوڑا بھی ہوگا تو اظہار کرے گا کہ میں ہوں، بس یوں ہی ہے بے مثال، کہنے کو نہیں سمجھانے کو کہتا ہوں، ملانے کو نہیں کہتا۔ چاند چمک رہا تھا میں حسین، ستارے چمک رہا چہے تھے میں حسین، انبیاء چمک رہے تھے حسن ہمارا ہے، لیکن اللہ نے کہا او میرے محبوب جانے ایمان ذرا بے پردہ بھی ہو جا۔ جب وہ حبیب بے پردہ ہوا تو جتنے انبیاء چمک رہے تھے ان کی روشنی میں وہ سب چھپ گئے، ستارے منہ چھپانے لگے، چاند شرمانے لگا، سورج جو ہے وہ اللہ اکبر میرے رسول کے حسن نے جب دعوت مبائلہ دیا تو اس کو گہن لگ گیا۔ اللہ اکبر، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، اور تو چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔